بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ مرکز نبوی کے خلاف سازش۔ نور الدین زنگی کو خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ کچھ سازشوں نے ایک مذموم سازش تیار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نکال کر قبضے میں لے لیا جائے، اور اس مقصد کے لیے دو نصرانی مدینہ پہنچے، اور انہوں نے مدینہ میں یہ ظاہر کیا کہ ان کا تعلق اندلس سے ہے اور وہ مغربی ہیں۔ یہ دونوں باہر مسجد نبوی کے باہر اس مقام پر ٹھہرے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک قریب تھی۔ بظاہر یہ دونوں نصرانی دن بھر نیک و خیر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور اس طرح انہوں نے وہاں پر خود کو بہت نیک و کار اشخاص کے طور پر متعارف کروا لیا۔ سازش کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف تھے، اور جب لوگ سو جاتے تو یہ نصرانی ایک خفیہ سرنگ کھود رہے تھے، اور اس کا قبر نبوی کی طرف تھا، اور سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی کبھی قبریں قریبی کنویں میں پھینکتے، یا پھر کبھی چمڑے کے تھیلے میں بھر کر قریبی قبرستان جنت البقیع میں ڈال آتے، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ جب ان نصرانیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نکالنے کے لیے سازش تیار کرنے لگے کہ اس کو کس طرح سے منتقل کیے جائیں۔ ٹھیک انہی دنوں سلطان نور الدین زندگی نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بورے آدمیوں کی طرف اشارے کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمود، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ نور الدین زندگی گھبرا کر اٹھا اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ پھر یہی خواب دیکھنے پر پریشان ہو گیا، اور اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا اور اس کو تفصیل سنائی، تو اس نے نور الدین زندگی کو فوری طور پر مدینہ منورہ روانہ ہونے کا مشورہ دیا۔ حصے میں مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کی، اور 20 آدمیوں کی نگرانی میں بہت سے اونٹ اور مال و متاع لے کر فوری مدینہ منورہ روانہ ہو گیا، اور اس نے مدینہ منورہ کا دن رات سفر کرتے ہوئے 16 دن میں طے کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کے سفر میں 1000 اونٹ، گھوڑے اور دیگر سواریاں شامل تھیں۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ سلطان مدینہ میں بنفس نفیس موجود ہیں، اور ان کے پاس بہت سارا صدقہ اور اموال ہیں۔ سلطان یہ سارا مال و متاع باشندگان مدینہ میں تقسیم کریں گے، اور ان سے ملاقات بھی کرتے جائیں گے۔ اعلان کے بعد محتاج حاضر ہوئے، اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا معائنہ کرتا جا رہا تھا، لیکن ان میں کوئی آدمی ان لوگوں کی شباہت سے نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا سلطان نے پوچھا، کیا کوئی ایسا شخص جو مال لینے حاضر نہ ہو سکا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا آدمی ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ دونوں وہی آدمی ہیں جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ دیا تھا۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب کے رہنے والے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے، اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس پر سلطان نے جب ان لوگوں سے بارہا اصرار کیا
اور وہ ایک ہی بات دہراتے رہے تو سلطان اہل مدینہ کے چند رہائشیوں کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہنچ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں بہت سارا مال ہے اور دیوار پر لگی چھجی میں قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں۔ سلطان رہائش گاہ کا بغور معائنہ کرنے لگا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا تو قالین کے نیچے لکڑی کا تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے کھدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ جب اہل مدینہ نے یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی کیونکہ ان دونوں اشخاص سے متعلق ان کا اعتقاد نہایت اچھا تھا۔ جب ان مجرموں کی ساری حقیقت بے نقاب ہو گئی تو سلطان نے ان کی گردن قلم کرنے کا حکمنامہ جاری کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ حجر نبوی کے ارد گرد پانی کی سطح تک خندق کھودی جائے اور اس میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے اور سیسہ پگھلا کر پوری خندق بند کر دی گئی۔ اس کے بعد سلطان مدینہ سے رخصت ہو کر شام چلا گیا۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔